إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور بے شمار انسانوں کو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص سرور کونین امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین اور ہمارے روزمرہ زندگی میں ہونے والے ایک جرم غیبت اور چغلخوری کے بارے میں انشاءاللہ آج کا خطبہ رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ یاد رکھیے، سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین بگاڑوں میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کی غیبت کرے۔ غیبت بہت مہلک اور خطرناک گناہ ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی، شوہر اپنی بیوی کی، اولاد اپنے ماں باپ کی، ماں باپ اپنے اولاد کے، پڑوس ایک دوسرے کے، رشتہ دار ایک دوسرے کے، بھائی ایک دوسرے کے، اور اسی طریقے سے بے شمار ایسے قریبی لوگ ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، اپنے اور پرائے، خاص و عام، ہر کسی کی غیبت کیے پھرتے ہیں۔ یقیناً لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غیبت جو گناہ ہے بہت ہی ہلکا گناہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے آتے آتے آپ سمجھ لیں گے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر غیبت کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے، تم اس سے گھن کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی انسان جو غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے، جس بھائی کے ساتھ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے ہیں، وہ بھائی جب وفات پا جائے تو اس بھائی کا گوشت آپ کٹ کر کے کھائیں، کتنا برا لگتا ہے، آدمی کو کتنا گھن اور خراب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ گناہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ عظیم گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، یعنی توبہ کیے بغیر اللہ رب العزت غیبت کو معاف
نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العزت نے صاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دلاسا دلایا ہے کہ دیکھو توبہ بھی قبول کرنے والا ہے, گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے, رحم و کرم کرنے والا بھی ہے. یعنی غیبت کو چھوڑ دو, ہر حال میں چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے چھوڑ دو, توبہ استغفار کر لو, اس رب کے حضور توبہ استغفار کر لو جو بے شمار رحمتوں کا مالک ہے, جو بے شمار اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. اس اللہ رب العزت کے حضور, اس اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. آئیے دیکھتے ہیں غیبت کس کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتدرون ما الغیبہ, کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ذکرک اخاک بما یکرہ, تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. ایک صحابی رسول نے کہا, اے اللہ کے نبی, میں اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں بیان کروں گا جو حق ہے, جو صحیح ہے, جو سچی بات ہے, کیا وہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ, اگر تم نے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ باتیں بیان کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے, اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے, تو تم نے اس کی غیبت کی. اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو, تو وہ الزام ہے, بہتان ہے. بخاری مسلم کی روایت. اللہ اکبر. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ہے, کسی بھی آدمی کی برائی کو آپ جانتے ہیں کہ آدمی ایسا ایسا گناہ کا کام کرنے والا ہے, اب اس آدمی کے سلسلے میں اس کے پیٹھ پیچھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اسی چیز کا تذکرہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے کریں, گرچہ سچی بات ہے, سچی بات ہے, حق بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی غیبت ہے, یہی غیبت ہے. اللہ اکبر. کتنی خطرناک گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی. اور توبہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اس بندے سے کہیں گے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے, آپ مجھے معاف کریں. وہ آدمی معاف کرے گا, پھر اللہ رب العزت معاف کرے گا, رحم و کرم کرے گا, گناہوں کی بخشش کرے گا, ورنہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے عمومی طور پر آدمی جو غیبت کرتا ہے, کن چیزوں کے بارے میں غیبت کرتا ہے, وہ تقریباً 5 یا 6 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, جسم کی بناوٹ. جسم کی بناوٹ کے بارے میں غیبت کرتا ہے. آدمی کا ہاتھ ایسا ہے, دانت اس کا ایسا ہے, آنکھ اس کی چھوٹی ہے, بڑی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور یہ سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے, سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کی غیبت بغیر کسی ضرورت کے, دلہن دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, بغیر کسی ضرورت کے یوں ہی اپنے پڑوسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری جو پڑوسن ہے اس کا ایک پاؤں چھوٹا ہے, اس کی ایک آنکھ ایسی ہے, اس کے بال ایسے ہیں, اس کا یہ ایسا ہے, اس کا چمڑا ایسا ہے, اس کا وہ ہے, اس کا یہ ہے. اس قسم کے بہت سارے بے شمار, چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, برابر ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جس کے اندر غیبت عمومی طور پر آدمی کرتا ہے, حسب و نسب کو لے کر کے. ارے اس کا خاندان ایسا ہے, اس کے خاندان میں فلاں فلاں آدمی ایسا ایسا تھا, ارے اس کا باپ ایسا تھا, اس کا دادا ایسا تھا, اس کے فیملی والے ایسے لوگ ہیں. اس قسم کے بہت ساری برائیاں کرتے ہیں. یہ دوسری قسم کی غیبت ہوئی. تیسری قسم کی غیبت جو عمومی طور پر سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے, وہ کام کو لے کر کے, پیشے کو لے کر کے. کوئی آدمی بیچارہ کوئی موچی ہے, کوئی آدمی کچھ بیچنے والا کام کر رہا ہے, کوئی حقیر سے حقیر, گھٹیا سے گھٹیا کام کر رہا ہے, اس چیز کو لے کر کے آدمی ایک مدعا بنا کر کے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی باتوں کو بیان کرتا ہے. آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے. کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں جا کر کے, کویت اور بحرین وغیرہ میں جا کر کے ہو سکتا ہے کہ ٹوائلٹ صاف کرتا ہو, لیکن آپ اس کے پیٹھ پیچھے یہاں پر آپ اس کے بارے میں بولیں گے, ارے اس کے بارے میں کیا بولتے ہو, انہیں تو ٹوائلٹ صاف کرتا باہر دیشوں میں جا کر کے. تو اس طریقے سے اس کو جب یہ بات اس کے کان میں لگے گی تو یقیناً اس کو برا لگے گا. تو یہ پیشے کو لے کر کے حقارت کے ساتھ اس کے پیشے کو لے کر کے آپ بیان کریں جس کے ذریعے سے اس کو ناپسندیدہ محسوس ہو. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو عمومی طور پر غیبت پائی جاتی ہے وہ کیا ہے, جرم میں شامل کرنے کے لیے. جرم میں شامل کرنے کے لیے کوئی آدمی کہتا ہے ارے تم نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا. آدمی کہنے لگتا ہے ارے میں تو یہ کام کیا, لیکن اس نے بھی وہ کام کیا, اس نے بھی وہ کام کیا, اس نے بھی کام کیا. سارے لوگوں کی برائیاں اس نے بیان کر کے رکھ دیا. یہ کیا ہے, جرم میں شامل کرنے کے لیے آدمی کیا ہے, غیبت کرتا. اور یہ غیبت مردوں کے اندر بے شمار پایا جاتا ہے, بے شمار پایا جاتا ہے, بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میں نے تو یہ جرم کیا ہے, تیرے بیٹے کو دیکھ تیرا بیٹا یہ کیا ہے, تیرے بھائی کو دیکھ تیرے بھائی نے یہ کیا, تیرے خاندان میں یہ کیا ہے, تیرے پڑوس میں یہ کیا ہے, تیرے رشتہ دار نے یہ کیا ہے, تیرے گاؤں میں یہ کیا ہے. اس قسم کے بہت سارے لوگ
پائے جاتے ہیں جو اپنے جرم کے ساتھ لوگوں کے جرم کو شامل کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے پانچویں چیز جو غیبت پائی جاتی ہے وہ وضاقتہ کو لے کر کے. کوئی آدمی چلتا کیسا ہے, کوئی آدمی پہنتا کیسا ہے, اوڑھتا کیسا ہے, کیسے گھر میں رہتا ہے, کیسے جگہ میں سوتا ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان چیزوں کو لے کر کے کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں. چھٹی چیز جس کے اندر غیبت پائی جاتی وہ اخلاق کو لے کر کے, کہ یہ آدمی بڑا سست ہے, بڑا بدمزاج ہے, یہ آدمی بڑا غافل آدمی ہے, اس قسم کی باتیں کو کہہ کر کے آدمی غیبت کرتا. عمومی طور پر ان 6 چیزوں کے اندر غیبت پائی جاتی ہے جو سرسری طور پر آپ حضرات کے درمیان بغیر کسی مثال کے آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کر دیا. اچھا, غیبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ غیبت آدمی کیوں کرتا ہے؟ غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے معلوم ہوئی وہ غصہ ہے. کسی بھی آدمی کو کسی بھی آدمی سے چڑ ہے, غصہ ہے, اس غصے کو دور کرنے کی خاطر آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے. کہ اب کیا ہے, کسی کی کوئی پڑوسی ہے, اس سے اس کی بنتی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں جتنی بھی برائیاں ہیں پڑوس کے لوگوں کو, سارے لوگوں کو اس کی ساری برائیاں بیان کر دو. تو لہذا غصے کو ظاہر کرنے کے لیے, غصے کو کیا ہے بتلانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز وہ یہ ہے کہ کسی کی حمایت کرنے کے خاطر. اب کوئی ایسا آدمی جو کسی نے جرم کر لیا ہے, اب کوئی دوسرا آدمی اس کے سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے ارے اس نے تو یہ جرم کیا ہے, لیکن فلاں نے بھی تو جرم کیا ہے, تم اپنے گریبان میں جھانکو, تمہارے خاندان میں تو ایسے ایسے مجرم پائے جاتے ہیں. اس قسم کے دوسروں کی حمایت کرنے کے خاطر لوگ کیا ہے, اسباب, یہ وجہ ہے غیبت کرنے کی. اسی طریقے سے تیسری وجہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے, نظروں سے گرانے کے لیے آدمی غیبت کرتا ہے. کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو نظروں سے گرانے کے لیے. ایک آدمی بڑے پوسٹ پر ہے اور دوسرا آدمی ابھی بڑے پوسٹ پر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اب اس کے وہ پوسٹ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ جس پوسٹ میں اسی پوسٹ میں اٹکا رہے. تو آدمی اس کی غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں, اور لوگوں کی نظروں میں اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بڑے پوسٹ پر نہ پہنچ پائے. تو لہذا نظروں میں گرانے کی خاطر لوگ غیبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے, فخر کے لیے, فضیلت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں غیبت وغیرہ کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں. لہذا اسی طریقے سے غیبت کی 4 قسمیں علماء نے بیان کیا ہے. غیبت 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسا غیبت جو کفر والا غیبت ہے, اللہ اکبر, غیبت اور کفریہ غیبت. دوسرا قسم کا جو غیبت ہے وہ منافقت والا غیبت ہے. تیسرا قسم کا جو غیبت ہے وہ صرف کبیرہ گناہوں کی غیبت ہے. اور چوتھا جو غیبت ہے وہ جائز غیبت ہے, غیبت کرنا جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. یہ 3 قسم کی غیبت بڑے خطرناک ہے. ایک کفریہ غیبت. کفریہ غیبت کی مثال آپ حضرات کے درمیان دیتا ہوں جس کو سلف صالحین نے بیان کیا ہے. کفریہ غیبت کرنا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت کر رہا ہے, میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو کہہ دیا بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, تم کسی کی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا تمہارے لیے حرام ہے, میں کروں گا غیبت, میں سچی بات بیان کر رہا ہوں, سچی بات بیان کر رہا ہوں, تو مجھے ٹوک رہے ہو, مجھے روک رہے ہو اور کہہ رہے ہو تم غیبت کر رہے ہو. نہیں, میں بولوں گا, حق بات ہے اس کو میں بولوں گا. اس طریقے سے آدمی ڈٹ کر بولتا ہے, یہی ہے کفریہ غیبت. گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیز کو اپنے نفس کے بنا پر حلال کر رہا ہے, اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ چیز ہے. جیسے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بنایا. کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ, اگر تمہارے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, تم اس کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا ہاں بالکل مانتے تھے. کہا یہی چیز تو ہے جس کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے, اس کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور جو آدمی حلال سمجھتا ہے کسی آدمی کے کہنے کی بنا پر اور اللہ رب العزت کے فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے, وہی تو وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہا ہے, اللہ رب العزت کا ساجد ٹھہرا رہا ہے. یہ ہے تو غیبت کفریہ قسم کا یہ غیبت ہے کہ کوئی آدمی ہٹ دھرمی کر کے بولے کہ نہیں میں غیبت کروں گا, میرے لیے یہ جائز ہے. یہی ہے حرام غیبت جو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک منافقت غیبت. وہ منافقت کیا ہے غیبت جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی غیبت کرنا. اب کوئی بہت ہی اچھا آدمی ہے, نیک عمل کرنے والا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کردار, اخلاق, وضاقتہ, عبادت وغیرہ تمام چیزوں میں بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے زندگی میں کوئی ایک جرم ہو جاتا ہے, کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے,
کوئی ایک حرکت ایسی ہو جاتی ہے، اب اسی کو مدعا بنا کر کے آدمی اس کی غیبت کرتا پھرتا ہے، تو یہی ہے منافقت والی غیبت. یعنی وہ ایسے انسان کی غیبت کر رہا ہے جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دین سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں سے غیبت کر رہا، محبوب بندوں کی غیبت کر رہا ہے، تو یہی ہے منافقت والی غیبت. یہ منافقت والی غیبت ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے علماء کی غیبت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں علماء کی غیبت کرنا یہ کیا ہے؟ منافقت والی غیبت ہے. اسی طریقے سے تیسری جو غیبت ہے وہ معصیت والی غیبت. ایک آدمی جانتا ہے کہ غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود بھی غیبت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرام غیبت ہے، معصیت والی غیبت ہے، کبیرہ گناہ والا غیبت ہے. آئیے دیکھتے ہیں جائز غیبت کون سی ہے. جائز غیبت کون سی ہے اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے جائز غیبت وہ غیبت جس کا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. وہ کیا ہے؟ فاسق آدمی جو معلن ہے، علی الاعلان گناہ کا کام کرتا ہے، علی الاعلان چوری کرتا ہے، علی الاعلان زناکاری کرتا ہے، علی الاعلان ڈکیتی کرتا ہے، علی الاعلان کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، بغیر ڈنکے کے چوٹ پر، بغیر کسی پرواہ کے ڈنکے کی چوٹ پر برائی کر رہا ہے، تو اس آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے تاکہ تمام کے تمام لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ تمام کے تمام لوگ اس کو سماج اور معاشرے سے نکال دیں، تاکہ تمام کے تمام لوگ اس سے اپنے آپ کو دوری بنائے رکھنے کی کوشش کریں. تو لہذا ایسا آدمی جو علی الاعلان گناہ کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کی غیبت کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے دوسرا غیبت جو بدعتی لوگ ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ بدعتی آدمی ایسا ایسا گناہ کر رہا ہے، ارے فلاں آدمی بھی ایسا ایسا کرتا ہے، فلاں آدمی بھی ایسا ایسا کرتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں. تو بدعتی آدمی کی غیبت کرنا بھی جائز ہے. بدعتی آدمی کی غیبت کرنا بھی جائز ہے تاکہ تمام لوگ جان جائیں کہ یہ بدعتی آدمی ہے اور دین کے اندر اس کے باتوں کی کوئی اہمیت نہ دے، کوئی اہمیت نہ دے. غیبت کرنا بدعتی کی بالکل جائز. اسی طریقے سے تیسری غیبت ظلم کی شکایت کرنا. کسی آدمی نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو لہذا وہ ظلم کی شکایت کر سکتا ہے، جا کے ہائی کورٹ میں لڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور دیگر جگہوں میں. یہ بھی ایک قسم کی غیبت ہے، اس کے پیٹ پیچھے آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ جائز غیبت ہے، جائز غیبت. اسی طریقے سے چوتھی غیبت وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی برائی سے روکنے کے لیے، اپنے بیٹے کو برائی سے روکنے کے لیے اپنے بیٹے کو بتلایا کہ دیکھو بیٹے تم یہ گیم کھیلو گے تو تمہاری یہ پریشانیاں ہو جائے گی. ایک فلاں لڑکے نے گیم کھیلا، ایک فلاں لڑکے نے یہ کام کیا تو اس کے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا، تو لہذا یقیناً اس آدمی کو اگر پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میرا نام لے کر کے بچوں کو وہ سمجھا رہے ہیں، تو لہذا اس طریقے سے آدمی کو احساس ہوتا ہے. تو آدمی اس قسم کی بھی غیبت کر سکتا ہے برائی سے لوگوں کو روکنے کے لیے. اسی طریقے سے فتویٰ مانگنے کے لیے بھی آپ غیبت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے فتویٰ طلب کرنے کے لیے آپ غیبت کریں کسی عالم دین کے پاس تو لہذا اس کا نام نہ لیں، یہ بہتر ہے. علماء نے احتیاط کے سلسلے میں بیان فرمایا. اس طریقے سے چھٹی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ اچھائی کا کام ہے. جیسا کہ حدیثوں کے بارے میں دیکھ دیجئے، حدیثوں کے اندر راوی رہتے ہیں تو لہذا امام بخاری کہتے ہیں کہ فلاں حدیث کے اندر فلاں جو راوی ہے وہ راوی ضعیف ہے، وہ راوی بہت زیادہ حدیثوں کو گڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ غیبت کرنا ہے، لیکن یہ غیبت کرنا ثواب کا کام ہے. خیر خواہی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے غیبت کرنا، یہ 6 قسم کی غیبت ایسے ہیں جو جائز غیبت ہیں، اور بعض غیبت ایسے ہیں جو ثواب والے غیبت ہیں. اسی طریقے سے غیبت کی حرمت کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیتی کذا و کذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا آپ کے لیے کافی ہے. یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی ناٹی تھی لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی ان سے تکلیف تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمائے لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، اگر اس جرم والے گناہ کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کا ذائقہ ہی بدل جائے. اللہ اکبر. یعنی جو کھارا پانی ہے، خطرناک قسم کا کھارا پانی جو رہتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا. آسان نہیں ہے. آپ
اس پانی کو لے کر آئیں گھر میں اور 1 کلو شکر ڈالیں تب بھی پانی کا ذائقہ صحیح طریقے سے بدلے گا نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, اتنا بڑا تم نے یہ گناہ کیا ہے غیبت کر کے کہ اگر سمندر کے پانی میں اس گناہ کی ملاوٹ کر دیا جائے تو اس گناہ کی وجہ سے سمندر کا پانی کا ذائقہ بھی بدل جائے گا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے جو کوئی انسان غیبت کرتا ہے اس کے لیے ایک اور سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامہ فیقال کلوا میتا کما اکلتہ حیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جو کوئی آدمی دنیا کے اندر اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے, قیامت کے روز اس مردے بھائی کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اس مردے کو رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کلوا میتا کما اکلتہ حیا, لو اس سے گوشت نکال کر کھاؤ, ویسے کھاؤ جیسے کہ دنیا کے اندر تم اس کے عزت نفس کو اچھال کر اس کا گوشت کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَهُ وَيَصِيحُ, وہ آدمی کھائے گا, چیخے گا, چلائے گا, اس کا چہرہ بد شکل اور خطرناک قسم کا ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی خطرناک سزا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی کھانے کا تو کھا لے گا لیکن ایسا بھیانک چیخے گا گویا کہ اللہ رب العزت اس کو زہریلا گوشت کھلائے گا, اور اتنا خطرناک زہریلا گوشت ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی گناہ جو بھی سزا ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہی سزا ہوگی. اللہ نے بیان فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے اس عذاب جیسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے بیان فرمایا. تو زہریلا گوشت اللہ رب العزت اس انسان کے سامنے کر دے گا اور فرمائے گا کلو, اس سے کھا لو, اسے کھا لو جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اس کی عزت نفس کو اچھال کر تم نے اس کا گوشت کھایا تھا. لہذا وہ آدمی کھائے گا, چیخے گا, چلائے گا, بدنما اور بد شکل اور بدترین انسان دکھے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا معراج کے موقع پر میرے گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے ناخن تھے. وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے, اس کا گوشت بالکل اکھاڑ دے رہے تھے اور اس سے سینے کا گوشت بھی اکھاڑ دے رہے تھے. آدمی کو اگر کھجلی ہوتی ہے, مثال بتلا ہوں, آدمی کو اگر کھجلی ہوتی ہے تو آدمی کھجانے میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ اس اپنا گوشت بھی اکھاڑ لیتا ہے. دنیا کے اندر ہوتا ہے, آدمی بسا اوقات کھجلی کی بنا پر چمڑے کو اکھاڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اتنی خطرناک اور بھیانک کھجلی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے میں ڈال دے گا, ان کے سینے میں ڈال دے گا, اور ان کے ناخن جو رہیں گے وہ تانبے کے رہیں گے, وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچیں گے, اپنے سینوں کو نوچیں گے, گوشت اکھاڑ کر پھینک دے رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا تو میں نے کہا من ہؤلاء جبریل, اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدترین انسان ہے جنہوں نے دنیا کے اندر غیبت کر کے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا تھا. لہذا اسی لیے آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. اللہ اکبر, سوچئے کتنی بھیانک اور کتنی خطرناک سزا ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر سمجھیے کہ ایک دو باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. آئیے چغل خوری کے بارے میں دیکھتے ہیں. وقت نہیں کہ چغل خوری کے بارے میں مزید باتیں کی جائیں, لہذا لیکن چند ایک بات آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں. چغل خوری اتنا خطرناک گناہ ہے, نیکسٹ جمعے میں لیں گے کیا انشاءاللہ؟ آپ حضرات اگر چاہیں گے چغل خوری کے بارے میں اگلے پورے جمعے میں بیان کروں تو انشاءاللہ بیان کروں گا. چاہ رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ہی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو آدمی جو غیبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے, آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کر دیا. اس کے اسباب کو بھی میں نے بیان کر دیا کہ آدمی کیوں اور آدمی کس وجہ سے کرتا ہے, اس کو بھی حضرات کے درمیان میں نے بیان کر دیا. اور غیبت کی جو 4 قسم ہیں اس کو بھی حضرات کے درمیان میں نے بیان کیا. اور غیبت کی جو شناعت ہے, اس کی قباحت و بربادی ہے, اس کی حرمت ہے, اس کے سلسلے میں آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ غیبت آدمی چھوڑے گا تو کیسے چھوڑے گا, اب اس کے بارے میں یہ ضروری بات ہے. وہ غیبت کیسے چھوڑے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ سے. لہذا اگر آدمی 100 قتل بھی کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والا ہے, رحم و کرم کرنے والا ہے. فکر نہ کریں زندگی بھر آپ نے گناہ کا کام کیا ہے پھر بھی فکر نہ کریں. ایک بہت بڑے عالم دین, حدیثوں کے بہت زیادہ حدیثوں کو انہوں نے یاد کر کے رکھا تھا. بیان فرماتے ہیں میری غیبت کرنے کی عادت تھی, کبھی بھی غیبت کرنے کو میں چھوڑ ہی نہیں پا رہا تھا,
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت بہت زیادہ دیا تھا، بہت زیادہ میرے پاس مال و دولت تھی. بیان کرتے ہیں میں نے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیا، توبہ کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ اللہ میں اس غیبت والے گناہ کو ہر حال میں چھوڑ کر رہوں گا. اور اس کا طریقہ میں نے یہ اختیار کیا، جب بھی میں غیبت کروں گا 2 دینار میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. جب بھی میں غیبت کروں گا 2 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. 2 دینار کم نہیں ہے. 2 دینار کتنا ہوتا ہے معلوم؟ 1 دینار جو ہوتا ہے 4 گرام سونا، تو گویا کہ 2 دینار 8 گرام سونا. انہوں نے کہا میں جب بھی غیبت کروں گا 8 گرام سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. بیان کرتے ہیں میں غیبت کرتا گیا، میں صدقہ تو خیرات کرتا گیا. کبھی 1 مرتبہ غیبت کر دیتا، کبھی 2 مرتبہ غیبت کر دیتا، اور اپنے مال و دولت کو بچانے کے خاطر تھوڑا کم ہی غیبت کرتا، لیکن پھر بھی میرے سے غیبت ہو ہی جاتی تھی. اس طریقے سے کنگال ہو گیا. کنگال، اتنی خطرناک طریقے سے میں کنگال ہو گیا. اب لوگوں سے میں ادھار لینا شروع کر دیا. بھائی مجھے 2 دینار ملے گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، لہذا میں ان کے پاس لیتا اور صدقہ کر دیتا. تو آدمی مجھے تانا دینے لگتے، تو کیسا آدمی ہے، ادھار لیتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، کیا ضرورت ہے تجھے اس طریقے سے کرنے کی. لہذا وہ بیان فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے جب میرے کانوں میں تانے آنے لگے کہ میرے پاس بھی اس نے ادھار لیا صدقہ کر دیا، میرے پاس بھی اس نے ادھار لیا صدقہ کر دیا، چاروں طرف سے یہ سب چیزیں بھی میری طرف جب آنے لگے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ سارے لوگوں کی زبان پر میری ہی غیبت آ گئی. تو لہذا میں نے اس وقت سے غیبت کرنا دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ ہی دیا، اور الحمدللہ میں نے غیبت کو مکمل طور پر چھوڑ دیا. آپ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کنگال ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ کو آخرت والا بنا لیں گے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لیں گے. یقینی طور پر ایک بہت ہی بہترین عمل ہے. اسی طریقے سے توبہ اختیار کرنے کا ایک اور طریقہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی راتوں میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. غیبت چھوڑنا معمولی کام نہیں ہے. غیبت بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے راتوں میں تہجد کی نماز پڑھا. میرے زبان سے کبھی کبھار کسی کی غیبت ہو جایا کرتی تھی، میں راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا. بیان فرماتے ہیں کہ میں جب سے جوان ہوا، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی ایک شخص کی بھی غیبت نہیں کی. اللہ اکبر. ہمارا دن نہیں گزرتا غیبت کے بغیر. اور یہ متقی اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام جو بڑھا دیا ایسے ہی نہیں بڑھایا. آج دنیا کے اندر جو ان کا نام لیا جا رہا ہے ایسے ہی نام لیا نہیں جا رہا ہے. اگر وہ غیبت کیے ہوتے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر انہیں ذلیل رسوا کر دیتا، پھر اللہ رب العزت ان کا نام دنیا کے اندر باقی نہ رکھتا. لہذا آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے بن جائیں گے، خود کو متقی اور پرہیزگار بنا لیں گے، اللہ کے چہیتے بندوں میں شامل کر لیں گے. غیبت جب چھوڑیں گے تو اس کے بارے میں آپ مکمل دل کے اندر ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں، اس کے بعد ہی آپ انشاءاللہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کے معافی کے لیے علماء نے 2 طریقہ بیان کیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ جائے اور اس آدمی سے کہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی اور تم مجھے معاف کر دو، لہذا وہ آدمی معاف کر دے تو یقیناً اس کی معافی ہو گئی. اب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. اگر کوئی آدمی وفات پا گیا تو بھائی اب وہ تو زندہ نہیں ہے کہ اس سے معافی مانگے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو بھی اس نے غیبت کیا ہوگا اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو غیبت، اس کی قباحت، اس کی شناعت سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو سماج اور معاشرے کے اندر بگاڑ، فساد اور برائیاں پھیلی ہوئی، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. موت کے بعد تو ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.